اصل جملہ جو ہم نے وہاں پہ کہا تھا اس کو پھر دوہرا دیتے ہیں. ایک شخص کفر کر رہا ہے، شرک کر رہا ہے، ایک شخص گناہ کر رہا ہے. کفر اور شرک کرنے والا کہاں جائے گا؟ ہمیشہ کی جہنم میں. اور گناہ کرنے والا یا تو اللہ کی رحمت سے معاف ہو جائے گا یا اپنے گناہ کی سزا پا کے پھر اللہ کی جنت میں چلا جائے گا. ایک شخص یا علی مدد کے نعرے لگا رہا ہے، یہ اسی شرک کی حالت میں مر گیا تو ہمیشہ کی جہنم. اور ایک شخص ڈرامے دیکھتا ہے، فلمیں دیکھتا ہے، گانے سنتا ہے، بے حیائی کی فلمیں دیکھتا ہے، گندی فلمیں دیکھتا ہے. اگر یہ توبہ کیے بغیر مر گیا، یہ کبیرہ گناہ کرتے ہوئے مرا. کبیرہ گناہ کرنے کا مجرم وہ اپنے گناہ کی سزا پا کے جنت میں ضرور جائے گا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین. اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ المجید. بسم اللہ الرحمن الرحیم. واستعینوا بالصبر والصلاۃ. سورہ بقرہ کی 45 نمبر آیت میں اللہ سبحانہ وتعالی نے ارشاد فرمایا کہ صبر اور نماز کے ذریعے سے مدد لو. آج ہم بات کرنا چاہتے ہیں غیر خدا سے مدد لینا کون سی صورت میں شرک ہے اور کون سی صورت میں عین توحید اور عبودیت ہے. تو مختصر یہی ہے کہ وہ آیتیں جو غیر خدا سے مدد لینے کو ناجائز قرار دیتی ہیں اور یہ کہتی ہیں کہ یہ کچھ فائدہ نہیں دے سکتے، وہ ان مشرکین مکہ کے عقیدے کے بارے میں جو بتوں سے مدد مانگتے تھے کہ یہ بارش دیتا ہے، یہ اولاد دیتا ہے، یہ رزق دیتا ہے، یہ فلاں بت یہ دیتا ہے. ان سے مدد مانگنے سے خدا نے منع کیا کیونکہ وہ شرک ہے. ہاں وہ ہستیاں، ہر وہ غیر خدا شے جس سے مدد مانگنا اللہ کی اجازت اور حکم سے ہو وہ عین توحید اور عین عبودیت ہے. یہ سلسلہ طولیہ ہے نہ کہ عرضیہ ہے. لہذا سورہ بقرہ میں اللہ نے کہا صبر اور نماز سے مدد لو. صبر کی 3 قسمیں، طاعت پہ صبر ہے، گناہ سے بچ کر صبر ہے، مصیبت کے اوپر صبر ہے. یہ مدد ہے ان تینوں چیزوں کے ذریعے سے. جب ان تینوں چیزوں کو انسان اپناتا ہے دنیا و آخرت کی کامیابی اس کے دروازے پہ آ جاتی ہے. یہ تینوں چیزیں جو ہے صبر کی تینوں قسمیں کامیابی کا چابی ہیں. اور نماز ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. نماز کے بارے میں کتنا بیان کروں، یہ اس مختصر کلپ میں بیان نہیں ہو سکتا. آپ جانتے بھی ہیں بہت ساری چیزیں آیات اور روایات کی روشنی میں. نماز بھی انسان کے لیے دنیا و آخرت کے اعتبار سے مدد کا ایک وسیلہ قرار دیا اللہ سبحانہ وتعالی نے. یہ ظاہر قرآن ہے، یہ بھی حجت ہے. باطن قرآن بھی حجت ہے. باطن قرآن کی تفسیر کے مطابق بعض روایات میں صبر سے مراد روزہ ہے. روزہ انسان کو متقی بناتا ہے، طہارت نفس عطا کرتا ہے، اس کی جزا خدا دیتا ہے. یہ روزے سے مدد لے رہا انسان اپنی دنیا و آخرت کی سعادت کے لیے، اور یہ وسیلہ خدا نے قرار دیا ہے. غیر خدا سے مدد لے رہا ہے روزے سے. تیسری تفسیر روایت یہ ہے کہ صبر سے مراد رسول اسلام ہے، صلاۃ سے مراد ولایت اہل بیت اور ولایت علی علیہ السلام ہے. کہ رسول سے مدد لو اور علی کی ولایت سے مدد لو. رسول سے مدد ہے دین سمجھنے میں، رسول کی اطاعت میں، رسول کی محبت میں. رسول سے مدد لینا ہے کامیابی کے لیے، دنیا و آخرت کی کامیابی کے لیے. اور ولایت یعنی 12 ائمہ کو اپنا مولا و آقا و سردار ماننا، حاکم ماننا. ان کا حکم چلے گا ہمارے اوپر، ہماری کوئی مرضی نہیں چلے گی. انسان متدین ہو جائے گا، متقی ہو جائے گا، عابد بن جائے گا. یہ ہے ولایت سے مدد. یا خود علی سے مدد، چاہے دینی امور میں چاہے دنیاوی امور میں. خود رسول اور علی سے مدد روایت کی روشنی میں
یہ قرآن کی اس آیت سے ثابت ہو چکی ہے۔ لہذا جو لوگ یا علی مدد کہتے ہیں ان پہ شرک کے فتوے نہ لگائے جائیں، جو یا رسول اللہ مدد کہتے ہیں ان پہ شرک کے فتوے نہ لگائے جائیں۔ وہ قرآن کے مطابق عمل کر رہے ہیں، وہ رسول کے فرمان کے مطابق عمل کر رہے ہیں، وہ اللہ کی مرضی کے مطابق عمل کر رہے ہیں، چونکہ ان ہستیوں سے مدد اللہ سے مدد مانگنا ہے، اور ایاکا نستعین کے یہ مخالف نہیں ہے، اصلی حقیقی مدد اللہ ہی سے مدد ہے، لیکن ان ہستیوں اور ان غیر خدا سے مدد اللہ کے حکم سے، لہذا یہ اللہ سے مدد ہے۔ لہذا ان پہ شرک کے فتوے لگانا قرآن کا انکار ہے، خود شرک کی طرف وہ انسان جا رہا ہے جو ان لوگوں پہ شرک کے فتوے لگاتا ہے، کیونکہ وہ قرآن کے مطالب و مفاہیم و آیات کا انکار کر رہا ہے۔ خدا کہہ رہے غیر خدا سے مدد لو، فلاں فلاں ہستی سے، فلاں فلاں چیز سے، وہ کہہ رہے میں نہیں لیتا۔ یہ خدا کی طاعت کا انکار ہے، خدا کی طاعت میں اپنے نفس ہمارا کو شریک قرار دے رہا ہے، یہ شرک فی طاعت ہے۔ لہذا جو یا رسول اللہ مدد، یا علی مدد، یا صاحب زمان مدد، یا صاحب زمان ادرکنی، ان ہستیوں کی مدد، ان سے مدد مانگنے کا منکر ہے، وہ شرک کی طرف جا رہا ہے، شرک کی ایک قسم کی طرف جا رہا ہے، وہ شرک فی طاعت ہے۔ جو یہ سمجھتا ہے کہ یہ اللہ کے مقرب بندے، مقرب ہستی ہیں، ان کا وسیلہ رد نہیں ہوتا، چاہے دنیا میں جزا ملے، ہماری حاجت پوری ہو، یا آخرت میں اس کی جزا ملے، وہ عین توحید پہ وہ عبودیت کی طرف جا رہا ہے۔ دوسری آیت میں فرمایا سورہ مائدہ کی 35 نمبر آیت، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اس کی طرف وسیلہ تلاش کرو، خدا تک پہنچنے کا وسیلہ تلاش کرو۔ اب وسیلہ صبر بھی ہے، صلاۃ بھی ہے، رسول بھی ہیں، علی بھی ہیں، قرآن بھی ہے، دین بھی ہے، ہر نیک کام وسیلہ ہے خدا تک پہنچنے کا۔ لہذا خود وسیلے کو اپنانے کا خدا نے حکم دیا ہے، بلکہ اگر ہم اپنے اس دنیا کی لائف کو دیکھیں، دنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے، یہاں کچھ بونا ہے، کچھ کام کرنا ہے، آخرت میں نتیجہ نکلے گا، اور یہ سلسلہ سبب مسبب پہ قائم ہے۔ جو انسان وسیلے کا منکر ہے اور اسے شرک قرار دیتا ہے، وہ ایک لحظے کے لیے زندہ نہیں رہ سکتا۔ وہ بولنے کے لیے اسے زبان کا وسیلہ چاہیے، سوچنے کے لیے دماغ کا وسیلہ، سننے کے لیے کان کا وسیلہ، دیکھنے کے لیے آنکھ کا وسیلہ، سانس لینے کے لیے پھیپھڑوں اور ہوا کا وسیلہ۔ لہذا جو شخص وسیلے کا منکر ہے وہ تو زندہ ہی نہیں رہ سکتا۔ تو خدا نے یہ جو ساری دنیا میں سسٹم بنایا ہے، وسیلے پہ بنایا ہے، سبب و مسبب پہ بنایا ہے، لہذا ہر جائز شرعی وسیلے کا انکار عقل کا انکار ہے، شریعت کا انکار ہے، قرآن کا انکار ہے، اسلام کا انکار ہے، اللہ کے مقابلے میں کھڑا ہونا ہے۔ سورہ نساء میں 64 نمبر آیت میں فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، کہ اگر وہ لوگ اپنی ذات کے اوپر ظلم کرتے ہیں گناہ کر کے اور آپ کے پاس آتے ہیں میرے حبیب اور اللہ سے مغفرت طلب کرتے ہیں اور اللہ کا رسول ان کے لیے استغفار کر دیتا ہے، بس اللہ کو وہ بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا اور بہت زیادہ رحمت کرنے والا پائیں گے۔ لہذا اس میں رسول اسلام وسیلہ قرار پائے ہیں، کسی انسان گناہگار انسان کی مغفرت میں وسیلہ بن رہے ہیں، اور اب بھی ہمارے اعمال رسول اور آل رسول پہ پیش ہوتے ہیں امام زمانہ تک۔ اگر اس میں وہ نیکی دیکھتے ہیں تو ہمارے لیے مزید توفیق کی دعا کرتے ہیں، بعض روایات جیسے بتاتی ہیں، اور اگر مومن کے اعمال میں گناہ کو دیکھتے ہیں ان کو اذیت بھی ہوتی ہے، لہذا مومن اپنے ان 14 معصومین کو کسی کو اذیت نہ دے، بہت بڑا گناہ ہے، لیکن معصوم اپنی شفقت اور رحمت کے تحت اس مومن کے لیے استغفار کرتے ہیں۔ یہ مدد نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ مدد صرف کھانے پینے میں ہوتی ہے، یہ گناہوں کی بخشش میں مدد نہیں کر رہے معصومین، اور یہ مختص نہیں فقط ظاہری زندگی سے بلکہ بعد والی زندگی۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ، آل عمران کی 169 نمبر آیت میں اللہ نے فرمایا کہ ان کو مردہ خیال نہ کرنا بلکہ زندہ ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں رزق پاتے ہیں۔ جب زندہ ہیں ہمارے اعمال پہنچتے ہیں۔ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، ہر شے کو ہم نے امام مبین میں رکھا ہے۔ امام اب بھی امام ہے،
سب آئمہ کے پاس، رسول سید الائمہ ہے، صاحب آئمہ کے پاس ہمارے اعمال موجود ہیں، پہنچتے ہیں، جب وہ جاننا چاہے جان لیتے ہیں، لہذا ہماری حاجات بھی پہنچتی ہیں ان کے پاس۔ جس طرح اللہ سبحانہ و تعالی مصلحت بندے کے تحت ضروری نہیں ساری حاجات دنیا میں پورے کرے، بعض دعائیں آخرت میں قبول ہوں گی، یعنی ان کا نتیجہ اور اثر آخرت میں ظاہر ہوگا۔ اسی طرح معصومین دیکھتے ہیں کہ اس بندے کے لیے مصلحت نہیں ہے کہ اس کی حاجت پوری ہو جائے ابھی دنیا میں، لہذا یہ بھی امام کی مدد ہے۔ اگر دنیا میں پیدا وہ چیز ہماری خواہش پوری ہو جاتی تو آخرت میں ہمارا اجر کم ہو جاتا، آخرت میں ہم نقصان میں پڑ جاتے، لہذا معصومین بہتر جانتے ہیں کہ کس چیز میں کون سی حاجت ان کی فوری پوری کرنی ہے اور کون سی دیر سے پوری ہونی ہے اور کون سی قیامت کے دن ان کو اجر ملے گا۔ وہ وما تشاؤون الا ان شاء اللہ، وہ ویسے چاہتے ہیں جیسے اللہ کی مرضی ہوتی ہے۔ ضروری نہیں کہ جو بھی ہم فوراً مانگے ادھر زبان ہلائیں اور ادھر سے فوراً ہماری حاجت پوری ہو جائے، یہ ضروری نہیں، وہ مصلحت وہ جانتے ہیں۔ جب ہم نے ان کو مولا و آقا مانا ہے تو آقا بہتر جانتا ہے جیسے وہ مناسب سمجھے۔ ایک مومن کو یہ چاہیے کہ ویسے ہی ڈھل جائے جیسے اس کا آقا و مولا چاہتا ہے۔ سورہ انبیاء میں ارشاد فرمایا آیت نمبر 73 میں وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، کہ ہم نے ان کو ائمہ بنایا جو ہمارے امر کی ہدایت کرتے ہیں۔ اب بات یہ ہے کہ ہدایت جو ہمیں مل رہی ہے، دین کی معرفت جو ہمیں مل رہی ہے، یہ ائمہ کے وسیلے سے مل رہی ہے۔ جو وسیلے کا منکر ہے، ائمہ کی مدد کا منکر ہے، اسے ہدایت نصیب ہی نہیں ہو سکتی۔ اس لیے حسبنا کتاب اللہ کہنے والے جنہوں نے ائمہ کو ہادی نہ مانا رسول کے بعد، اور کتاب کے معلم جو قرآن اللہ کی طرف سے آئے اور اللہ کی طرف سے جو معلم بنائے گئے 12 ائمہ، ان کو ان کے وسیلے کا، ان کی مدد کا منکر ہوا، اس لیے در بدر ٹھوکریں کھاتا پھرا، گمراہ ہو گیا، قرآن بھی اسے سمجھ نہیں آیا، حالانکہ قرآن نے خود کہا تھا وَمَا أَتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، کہ جو رسول دیں وہ لے لو، جس سے روکے رک جاؤ۔ لہذا جو امت مسلمہ رسول کے جس چیز سے روکنے سے روکے نہیں، اور جو کچھ رسول نے 12 ائمہ ہادی بنا کے دیے قرآن کی اس نص سے بھی ظاہر، اور جعلناہم ائمۃ یہدون بامرنا، جو رسول نے 12 ائمہ دیے وہ لیے نہیں، وہ گمراہ ہو گئے۔ لہذا یا علی مدد کو، یا رسول اللہ رسول ہو، اللہ کا محبوب، رسول کا محبوب علی، یہ ہستی ہیں جنہوں نے خیبر میں مدد کی، اسلام کی، اللہ کی۔ لہذا کون سا مورد ہے جہاں علی نے مدد نہیں کی؟ ہر مقام پہ اسلام کی مدد کی۔ رسول کی آنکھیں بند ہوئی، علی علیہ السلام کا حق خلافت غصب کیا گیا، علی کو انصار نہ ملے ظاہری حالات کے تحت اور رسول کی وصیت کے تحت، علی 23 سال گھر میں بیٹھے رہے۔ یہ اسلام کی مدد ہے، یہ رسول کی محنت کی مدد ہے، یہ انبیاء کی محنت کو بچانے کی مدد ہے، یہ اللہ کی مدد ہے۔ علی نے ہر طریقے سے اسلام کی مدد کی ہے۔ علی نے کربلا میں اپنا سارا خاندان قربان کر کے اسلام کی مدد کی ہے۔ علی کے 11 بیٹوں نے مختلف ازمنہ میں، مختلف ادوار میں قید خانوں کے ذریعے زہریں دے کر ان کو شہید کیا۔ علی نے ہر طریقے سے اسلام کی مدد کی ہے۔ علی کے مدد کے منکروں جب موت کا وقت آئے تو علی کی مدد کا انکار کرنے والوں کو تب پتہ چلے گا۔ خود علی فرماتے ہیں کوئی مشرق میں مر جائے یا مغرب میں مر جائے، مومن ہو یا منافق ہو یا کافر ہو، وہ علی کو ضرور دیکھتا ہے، اور خود فرماتے ہیں کہ جو مومن ہوتا ہے اس کے لیے فرشتوں کو امام حکم دیتے ہیں کہ اس کی روح آسانی سے قبض کرو، یہ علی کی مدد ہے مومن کے لیے۔ اور جو منافق و کافر ہوتا ہے فرماتے ہیں اس کی روح سختی سے قبض کرو۔ قبر میں معصوم آتے ہیں، امام رضا علیہ السلام کے بارے میں روایت میں ملتا ہے، اور باقی معصومین بھی جتنا کسی کا عمل ہوگا اس حساب سے اس کی قبر میں بھی جب سوال ہوگا تو معصوم آئیں گے کہ جس نے میری زیارت کی، امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں میں وقت موت قبر میں، صراط پہ، میزان میں اس کی زیارت کروں گا، یعنی مدد کریں گے معصوم۔ پھر حشر میں امام علیہ السلام کو السلام علیکہ یا میزان الاعمال کہا گیا ہے، ان کی زیارت مبارکہ میں نام اعمال علی سے تولے جائیں گے۔ ہاں علی کی واقفو منا مسئولون، علی کی محبت اور امامت کا اقرار رکھتا تھا، اعمال قبول ورنہ رد ہو جائیں گے۔ میزان اعمال ہیں، سکیل ہیں، پیمانہ ہے علی علیہ السلام کی ذات اعمال تلنے کا۔ لہذا علی کی سیرت
پہ چلنا ہوگا اگر ہم اعمال قبول کر. جتنا ہمارے اعمال میں کھوٹ، ملاوٹ، ریاکاری، دکھاوا، دھوکہ، فریب ہوگا وہ رد ہو جائیں گے. علی کے عمل کو سامنے رکھیں، اس جیسا عمل ہم کر نہیں سکتے لیکن کوشش کرنا چاہیے. شفاعت پہ علی اور اہل محمد وآل محمد کی محبت جو ہے ان کی مدد کی ضرورت ہے. مالک یوم الدین اللہ ہے. روایت بتاتی ہیں حاکم یوم الدین محمد وآل محمد، حکومت ان کی ہوگی. جیسے دنیا میں اللہ نے ان کو حاکم بنایا اسی طرح قیامت کے دن بھی یہی حاکم ہوں گے. اللہ کو کوئی جسم تو نہیں ہے، وہ سامنے تو نہیں آئے گا. لن ترانی، اللہ کو دیکھا نہیں جا سکتا، قرآن نے فیصلہ کر دیا ہے. نہ اللہ اس طریقے سے کہ سامنے آ کے حساب لے گا، یہی ہستیاں حساب لیں گی. اس وقت مدد کی ضرورت ہے. پھر پل صراط سے درود شریف جو زیادہ پڑھتا ہے، روایات بتاتی ہیں سنی شیعہ کے متفق علیہ روایات کہ اس کا نام ہے اعمال نیکیوں کا وزنی ہو جائے گا. درود شریف کی یہ مدد نہیں ہے، محمد والے محمد پر درود بھیجنے سے مدد حاصل ہو رہی ہے نیکیوں کو بڑھانے میں. پل صراط سے جناب ابو بکر کی روایت ہے کہ پل صراط سے سنی شیعہ کی متفق علیہ روایت کہ پل صراط سے کوئی نہیں گزر سکے گا مگر اس کے ہاتھ میں جب تک علی کا جواز نہیں ہوگا، جب تک علی اجازت نہیں دیں گے، جب تک علی کے لکھے ہوئے اجازت نہیں ہوگی کوئی شخص پل صراط سے نہیں گزر سکے گا. یا علی انت قسیم الجنت والنار، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جنت اور جہنم کے تقسیم کرنے والے علی آپ ہو. تو اللہ نے وہ حکومت رسول کو دی، رسول نے وہ ولایت و حکومت تقسیم کرنے کی جنت و جہنم کے علی کو دی. تو جب کوئی شخص علی کی مدد کا منکر ہے تو پھر جنت جا کے دکھائے بغیر علی کی مدد کے، بغیر علی کے جواز و اجازت کے، تو وہاں بھی علی کی مدد کی ضرورت ہے. کس کس مقام سے علی کی مدد کا انکار کرو گے، کس کس مقام پہ علی کی. بلکہ علی تو وہ کسوٹی ہے کہ حلال زادہ اور حرام زادے کی پہچان بھی علی کے ذکر و علی کی محبت و علی کی طاعت سے پتہ چلتا ہے کہ کون علی کا محب ہے. یہ علی کی مدد ہے، پتہ چل جاتا ہے اس مدد سے کہ کون حلال زادہ ہے کون حرام زادہ ہے. یہ مدد علی ہے. لولاک یا علی ما عرف المؤمنون بعدی، اے علی اگر آپ نہ ہوتے میرے بعد مومن کی پہچان ہی نہ ہوتی. جو علی کا انکار کرتا پھرتا ہے، علی سے بغض رکھتا ہے، پہچان ہو رہی کہ مومن نہیں ہے. یہ علی کی مدد ہے. لہذا علی کی مدد کے ہزارہ طریقے ہیں. بلکہ معراج کی ایک روایت اور ختم کر رہا ہوں بات کو. رسول اسلام جب جنت کا مشاہدہ فرما رہے تھے تو جدھر دیکھا، جس پتے پہ دیکھا، جس پھل پہ دیکھا، جس حور کو دیکھا، اس کی پیشانی پہ یا پتے پہ یا اس پھل کے اوپر یا علی لکھا ہوا تھا. اور دروازہ جنت جب اس کا کنڈا ہلتا ہے تو یا علی کی آواز آتی ہے. بلکہ بعض روایت میں جنت کے دروازے کی چابی یا علی ہے. تو جو یا علی کے منکر ہیں، جو یا رسول اللہ کی مدد کے منکر ہیں، وہ پھر دامن بچا کے جانا چاہتے ہیں علی سے تو پھر جہنم جا. پل صراط سے جناب ابو بکر کی روایت ہے کہ پل صراط سے سنی شیعہ کی متفق علیہ روایت کہ پل صراط سے کوئی نہیں گزر سکے گا مگر اس کے ہاتھ میں جب تک علی کا جواز نہیں ہوگا، جب تک علی اجازت نہیں دیں گے، جب تک علی کے لکھے ہوئے اجازت نہیں ہوگی کوئی شخص پل صراط سے نہیں گزر سکے گا. یا علی انت قسیم الجنت والنار، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جنت اور جہنم کے تقسیم کرنے والے علی آپ ہو. تو اللہ نے وہ حکومت رسول کو دی، رسول نے وہ ولایت و حکومت تقسیم کرنے کی جنت و جہنم کے علی کو دی. تو جب کوئی شخص علی کی مدد کا منکر ہے تو پھر جنت جا کے دکھائے بغیر علی کی مدد کے، بغیر علی کے جواز و اجازت کے، تو وہاں بھی علی کی مدد کی ضرورت ہے. کس کس مقام سے علی کی مدد کا انکار کرو گے، کس کس مقام پہ علی کی. بلکہ علی تو وہ کسوٹی ہے کہ حلال زادہ اور حرام زادے کی پہچان بھی علی کے ذکر و علی کی محبت و علی کی طاعت سے پتہ چلتا ہے کہ کون علی کا محب ہے. یہ علی کی مدد ہے.
پتہ چل جاتا ہے اس مدد سے کہ کون حلال زادہ ہے کون حرام زادہ ہے. یہ مدد علی ہے. لولاک یا علی ما عرف المؤمنون بعدی، اے علی اگر آپ نہ ہوتے میرے بعد مومن کی پہچان ہی نہ ہوتی. جو علی کا انکار کرتا پھرتا ہے، علی سے بغض رکھتا ہے، پہچان ہو رہی کہ مومن نہیں ہے. یہ علی کی مدد ہے. لہذا علی کی مدد کے ہزارہ طریقے ہیں. بلکہ معراج کی ایک روایت اور ختم کر رہا ہوں بات کو. رسول اسلام جب جنت کا مشاہدہ فرما رہے تھے تو جدھر دیکھا، جس پتے پہ دیکھا، جس پھل پہ دیکھا، جس حور کو دیکھا، اس کی پیشانی پہ یا پتے پہ یا اس پھل کے اوپر یا علی لکھا ہوا تھا. اور دروازہ جنت جب اس کا کنڈا ہلتا ہے تو یا علی کی آواز آتی ہے. بلکہ بعض روایت میں جنت کے دروازے کی چابی یا علی ہے. تو جو یا علی کے منکر ہیں، جو یا رسول اللہ کی مدد کے منکر ہیں، وہ پھر دامن بچا کے جانا چاہتے ہیں علی سے، تو پھر جہنم جائیے. پھر کوئی اور جگہ تو ہے نہیں. جنت میں علی ہے، حشر میں علی ہیں، قبر میں علی ہیں، موت کے وقت علی ہیں، دنیا میں علی، آخرت میں علی، ہر جگہ علی علی ہیں. تو پھر جو علی سے دامن بچانا چاہتا ہے پھر اس کا ایک ہی ٹھکانہ اور جہنم ہے. یا علی لا يحبک الا مومن ولا یبغضک الا منافق. یا علی لا يحبک الا طیب الولادہ ولا یبغضک الا خبیث الولادہ. منافق کے علاوہ علی سے بغض کوئی نہیں رکھ سکتا. آج علی کے بغض میں جو یہ فتوے دیے جا رہے ہیں کہ یا علی کہنے والا سیدھا جہنم جائے گا، میں آج یہ فتوہ دے رہا ہوں اور یہ ان ادلہ کے بعد یہ نتیجہ دے رہا ہوں، یہ قرآن اور روایات کے ادلہ کے بعد جو یا علی مدد کا منکر ہے وہ سیدھا جہنم جائے گا. وآخر دعوانا الحمدللہ.